اتنی جلدی ہے جتنی تمہیں، کیونکہ ہمیں تو سوال پہنچنا ہے، لیکن میں چند منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہاں سوال سے بھی السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول ما خلق اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صحیفہ کوئی بھی ہو، صحیفہ کوئی بھی ہو، مثل قرآن ہو نہیں سکتا، اور منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، اور جس دل میں نہ ہو تعظیم سرکار مدینہ کی، عبادت لاکھ لو کرنے مسلمان ہو۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ ہے محمد۔ کیا ہے ہمارا ایمان؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی الحال میری طبیعت زیادہ خراب ہے، لیکن یہ بچوں چوری معاملے سے میں چلایا، نہ جسمی ساتھ دے گا اور نہ زبانی ساتھ دے گا، لیکن ابھی بھائی نے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھا تھا میرے پیارے بچے۔ کون سا تھا وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ آئے ہائے اعلیٰ حضرت، آپ کی شان محبوب کبریا کو کوئی کیا جانے، بس اگر جانتا ہے جو اندر کا ہے وہی جانتا ہے، باہر والے کو کوئی خبر نہیں۔ تم تو ابھی اندر آئے نہیں ہو نا، ابھی آؤ، اور آنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا اعلیٰ حضرت کے مرتبے کا۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، آئے ہے کچھ بھی نہ تھا۔ کیا تھا؟ کچھ بھی نہ تھا۔ مہر مار دی، وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا۔ یا ذکر تو پروردگار کا بھی نہیں کرا، یہ کہہ سکتے تھے اللہ تھا، مگر کہتے وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یا رسول اللہ، اس چمن کی روشنی آپ کے دم سے ہے، یا رسول اللہ یہ شامیانہ آپ کے دم سے ہے، زمین کا بستر آپ کے دم سے ہے۔ اگر آپ نہ تھے تو یہ کچھ بھی نہ تھا، اور تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ وہ جان ہے اس جہان کی، وہ جان ہے اس جہان کی، اور جان ہے تو پھر یہ جہان ہے، ورنہ ساری دنیا ویران ہے، ورنہ ساری دنیا ویران ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو پہچاننے کے لیے آنکھ چاہیے، ذہن چاہیے، علم چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کے لیے ان کے پہلے در پہ جھاڑو مارنے کے لیے جگر چاہیے، جب پتہ چلے۔ اعلیٰ حضرت تو پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اے بہارو دیوبندیوں، واپسیوں سب سن لو، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ مالک کون ہے؟ ارے مالک کون ہے؟ مالک تمہارا پروردگار ہے، مالک تو اللہ ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے نور محمدی میں کیا دیکھا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا۔
میں تو مالک ہی کروں گا، جو چاہو کرو، فتوے لگا دو، مگر فتووں سے اونچا کہیں تقویٰ ہوتا ہے۔ تو مسئلے بنائی جا، ہم مسئلے مسل لیں گے، میں تو مالک ہی کروں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ ابھی حبیب پاس آ گیا، ارے ابھی تو مالک تھا، میں تو مالک کی کہوں گا۔ نبی نے مالک کو دیکھا، مصطفیٰ میں مالک کو دیکھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ اب یہ حبیب کہاں سے؟ اس کا مطلب دو ہے، ابھی تو مالک تھا، اب حبیب آیا، تو اب کی نظر پہلے تو رب پہ پڑی تھی، اور جب دوسری نظر پڑی تھی تو نور محمدی پہ پڑی تھی، یعنی محبوب پہ پڑی تھی، وجود پہ پڑی تھی، اس پر نظر پڑی تو کہہ رہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب۔ اب بھی محبوب کہا گیا، اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کو محبوب کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا نہیں میرا تیرا۔ محبوب کو اور محب کو ایک جگہ دیکھا، ایک جگہ دیکھا، ایک دوسری جگہ نہیں دیکھا، دونوں کے ایک جگہ دیکھا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا۔ جبھی تو اہل سنت والجماعت پکار کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ تم خدا نہیں، یا رسول اللہ تم خدا نہیں۔ محمد کون ہے ارے صاحب، میں کیا کہہ دوں، میری تو عقل حیران ہے، خدا جانے میں کیا کہہ دوں۔ ارے خدا کہنے میں یہ ڈر ہے کہیں مشرک نہ بن جاؤں، نظر لگا ہے کفر کا کھٹکا خدا سے گر جدا کہہ دوں۔ رسول تم خدا بھی نہیں ہو، خدا سے جدا بھی نہیں ہو، تو کیا معاملہ ہے؟ اس کا معاملہ ہے، اسے اہل سنت پر جماعت جانتے ہیں، انہیں اہل سنت پر جماعت جانتے ہیں، عاشق رسول جانتے ہیں۔ بہار میں کیا جانتا ہے؟ بہار میں کو کیا چاہیے؟ مسجد عمل سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے عمل سے ہوتا ہے، عمل کہیے عمل سے ہوتا ہے۔ ارے عمل سے صحابی نہیں بنتے۔ 9 بجے ایمان لائے، 10 بجے انتقال، 11 بجے دفن، انہیں صحابی رسول کہتے ہیں، انہیں صحابی رسول کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں۔ اور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے میں اور آپ کے مرتبے میں کتنا فرق ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرتبے کی تو بات، سرکار کے مرتبے کی بات تو بعد میں کرنا، مگر میں چھوٹی سی تمہیں بات بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی جو 9 بجے ایمان لایا اور 10 بجے انتقال ہو گیا، 11 بجے دفن ہو گیا، اگر وہ گھوڑے پر سوار ہوتا، گھوڑے کی دھول ہزاروں میل چھیلتی اور میرے سینے سے لگ جاتی، اور میرے سینے سے لگ جاتی تو میری عظمت بڑھ جاتی، میں اس دھول کی برابر کے جو تم کہتے ہو کہ وہ اس سے بنتا ہے، اپنے محبت سے بنتا ہے، اس کے رسول سے بنتا ہے۔ ارے تجھے مسجد کی بات کرتا، تجھے مسجد پیاری، ہمیں ولیوں کا دربار پیارا ہے، اور ولیوں کے دربار کے بعد ہمیں مسجد بھی پیاری ہے اور ہمیں کعبہ بھی پیارا ہے۔ کعبے کی دھرتی پہ چڑھا بلال کو چڑھایا، بلال جہاں جہاں آج صرف کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان کو دے دو، بلال نے کعبے کی چھت پہ چڑھے اور اذان پڑھا۔ اذان پڑھنے سے پہلے بولے یا رسول اللہ اگر میں نے مدینے میں اذان دی ہے تو رخ کعبے کو کیا ہے،
جنگ احد میں اذان دی تو رخ کعبے کو کیا، میں نے جہاں جہاں اذان دی ہے رخ کعبے کو کیا ہے، اب تو میں کعبے کی چھت پر چل گیا ہوں، اب بتائیے میں رخ کس کی طرف کا کروں، اب تو میں خود ہی کعبے کی چھت پر ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں بلال ہم جانتے ہیں تم نے جہاں جہاں اذان دی ہے رخ کعبے کو کیا ہے، اگر مدینے میں اذان دی ہے تو رخ کعبے کو کیا ہے، جنگ احد میں اذان دی ہے تو رخ کعبے کو کیا ہے۔ اب مگر اب ہم کہتے ہیں تم سے کہ اب تم میری طرف کو دیکھ کر اذان پڑھ لو، اللہ رب العزت نے مجھے کعبے کا کعبہ بنایا۔ بریلی کی سرزمین سے جو اعلیٰ حضرت میرے پیارے اعلیٰ حضرت کی جب روشنی اس میں پڑی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، حاجیوں آؤ شہید شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بچائیں پیاسے، آؤ جوش اور سرکبی دریا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، میزان اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، لبیک یا رسول اللہ۔ تو ابھی تو تم باہر کی چیز اندر کے کھانے میں رہو، باہر والے کو کوئی پتہ نہیں، اندر کے کھانے میں تم سے حبیب تم سے رسول کو کیا جانو؟ ارے تم کیا جانو؟ کچھ نہیں جانتے۔ کیا جانتے ہو تم؟ کچھ نہیں جانتے۔ وہ سے حبیب رسول آئے یا رسول اللہ میرا منہ کام نہیں کر گیا، یا رسول اللہ کاٹ لیا ہے مار لیا ہے، آپ چلیے۔ تو سرکار تو یہ کہہ دیتے ہمیں کیا ضرورت ہے، خود دیکھ لیں گے۔ مگر سرکار پر گئے، تمام کافلے کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ ہاتھ مارا گردن پر، کہا جاؤ یہ کام کرے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس دن کے معاملے میں یہ معاملہ ہوا، آپ نے جو کوئی بات اس کے کان میں کہی آج تک میرا اونٹ پیچھے نہیں ہٹتا ہے، سب سے آگے چل رہا ہے۔ تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں، جانور جانتے ہیں سرکار کو، چرندے پرندے جانتے ہیں سرکار کو، مگر یہ دو ٹانگوں کا بھیڑیا نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا۔ یہ تو کمی نکالنے رہے۔ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے کوئی نہیں، سب سے کس سے پہلے؟ زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، جنت سے پہلے، دوزخ سے پہلے، ملائک سے پہلے، آدم سے پہلے، آدمیت سے پہلے، سارے جہان سے پہلے اللہ نے میرا نور بنا کے رکھا تھا۔ جنت نہیں جو جنت میں رکھ دیا جائے، آدم نہیں جو آدم کی پیشانی میں چمکا دیا جائے، نور بنا تو رکھا تھا۔ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے کہ جماعت میں رکھ دیا جائے، یہ نور بنا تو رکھا تھا۔ اللہ فرماتا میں نے اپنے پاس سے اپنے قرب خاص میں اور اس لیے رکھا، اے محبوب تو میری ذات دیکھ لے، تو میرا میدان دیکھ، اے میرے محبوب تو مجھے دیکھ اور میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھتا ہے میں تجھے دیکھتا ہوں، اور ابھی میں نے تیسرا بنایا ہی نہیں ہے جو ہم دونوں کو دیکھے، بس تو مجھے دیکھ اور میں تجھے دیکھوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو اپنے پاس رکھ کر کب تک دیکھا کوئی خبر نہیں، 1000 سال یا 10 کروڑ سال جب دیکھتا رہا، اے محبوب تو میری ساتھ دیکھ، میرا میدان دیکھ لے میرے۔ کبھی اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کو سچائی کی جان پلا رہا تھا، کبھی انصاف کی جان پلا رہا تھا، کبھی سچائی کی جان پلا رہا تھا، کبھی محبت کی جان پلا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے بعد ہمارے نبی کو بھیجا، سارے نبی، بتاؤ بھیجا نہیں بھیجا؟ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح اسلام آخری نبی، اس کے بعد 500 سال کے بعد ہمارے نبی تشریف لائے۔ ایک بہاوی تو یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار
وہ جو نبوت ملی وہ 40 سال کے بعد ملی. میں نے کس اس کے کان جا کے پکڑ لیا. میں نے 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے. 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد اعلان کیا میں نبی ہوں. مگر میرا نبی تو جب تھا کنت نبیم و آدم بین روحی والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آبولا کی منزلیں طے. میں اس وقت بھی نبی تھا. آپ پڑھو ما خلق اللہ روحی, میں اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں, میں اس وقت بھی تھا. 40 سال کے بعد اعلان کیا. مگر کیوں؟ اپنے آپ کو منوایا. پہلے مجھے مان جاؤ. ابھی تو رب کی بات بھی نہیں کری, ابھی تو کوئی توحید کی بات بھی نہیں کری. پہلے مجھے مانو. جب مجھے مان جائیں گے تو میرے رب کو بھی مان جائیں گے. 40 سال اپنے آپ کو منوایا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اب یہ تمہیں مان گئے, اب ہماری بات کرو. تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے تمام انسانوں کو دعوت دی, مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو, آؤ میری گفتگو سنو, میں کیا کہنا چاہتا ہوں میری بات سنو. تمام کے تمام سب کے سب جمع ہو گئے. بولے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہمیں کس بات کے لیے یاد کیا؟ بولے میں نے تمہیں اس بات کے لیے یاد کرا. بولو تم نے 40 سالہ زندگی میری کیسی دیکھی؟ تو سب نے کہا مکے والوں نے آپ کی زندگی بے مثال ہے, آپ امانتدار ہیں, آپ سچے ہیں. اے محمد آپ جیسا سچا اس مکے کے اندر نہیں, آپ جیسا سچا نہیں ہے. تو بولے اگر میں یہ کہوں پہاڑی کے اس طرف ایک قوم ایسی ہے جو تمہیں برباد اور تباہ کرنا چاہتی ہے, اگر میرے حکم کو تسلیم کر لو تو اس سے بھلا پا جاؤ گے. بولے سچ کہوں یا غلط؟ بولے اے محمد آج تک سچ بولے ہو تو آج بھی سچ بولو گے, بتاؤ وہ کون سی قوم ہے؟ تو بولے فقروا لا الہ, کوئی نہیں ہے, لا الہ کوئی نہیں, الا اللہ, بس اللہ کے سوا, محمد رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. یہ بات سنی تو آگ لگ گئی. اے محمد آپ اپنے آپ کو نبی بتاتے ہو, تمام بنی اسرائیل میں انبیاء آئے, تم بتاتے ہو کہ رسول بتاتے ہو اپنے آپ کو. بولے تم مانو یا مت مانو میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی. سب نے تالیاں بجائی, ہنسی اڑائی. حضرت علی بھی 10 سال انگلی تانی, سب نے ہنسی بنائی. لو یہ بچہ ہے, جاؤ یہ دیا محمد تمہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس پروردگار کی جس کے قبض میں میری جان ہے, یہ بچہ ہی مجھے کام ہو جائے. اور ایسا کام تھا. اسی علی کے لاڈلے کی بات سن, جب یزید اسلام کی شمع پر دھوپ مار رہا تھا اور بجھا رہا تھا, تو علی کے لاڈلے جنہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کربلا کی دھرتی پر جا کر اپنا خیمہ لگایا اور کہا تھا اگر تو جان میں تو جان دے. علی اکبر کو مانگے تو علی اکبر دے دے, حضرت قاسم کو مانگے تو حضرت قاسم کو دے دے. اگر تو کسی کو بھی مانگے, مسلم بن عاقل کو مانگے تو وہ بھی دے دو, اگر تو میرا سر مانگے تو سر دے دو. مگر جو میرے نبی نے, میرے لالا نے جو دین کی شمع جلائی ہے اسے میں بجھنے نہیں دوں گا, میں اسے جانے نہیں دوں گا, اپنی جان دے دوں گا. وہ دھرتی پر آئے ہے, تمام کے تمام 70-72 شہید ہو گئے. میرے حسین اپنے ہاتھوں سے لالا کر دفن کیا اور قدم پیچھے نہ ہٹایا اور کھڑا رہا بڑے بھرے میدان میں, اور تمام مجمع سے جا کر کہتا ہے میرا حسین
والدین میرے نانا جان سے یہ مت کہنا کہ ہمیں حسین نے بتایا نہیں تھا. میں وہی حسین ہوں جو نانا جان کی زلفیں پکڑ کر چلا کرتا تھا. میں وہی حسین ہوں جو نانا جان کے کانوں پہ چلا کرتا تھا. میں وہی حسین ہوں. کل قیامت کے دن یہ کہنا مت کہ ہمیں حسین نے بتایا نہیں کیا. میں تمہیں اس لیے بتانا چاہتا ہوں میں وہی حسین ہوں. دیکھ لے یزید کے تمام ویڈیو میں وہی حسین ہوں. مگر نہیں، میدان میں آؤ، تلوار اٹھاؤ. میرے حسین کی تلوار چلی. ہائے ہائے کیا تلوار تھی. یہ وہ علی مرتضیٰ کی تلوار تھی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نے دی تھی. جب وہ تلوار چلتی تھی تو تمام کے تمام سر کتوں کی طرح کٹتے نظر آتے تھے. مگر میرے حسین کی تلوار نہیں رک رہی تھی. یزید کہتا تھا روکو روکو، حسین کی تلوار کو روکو. اگر آج حسین کی تلوار نہیں رکی تو کل قیامت کے دن تواریخ میں لکھ جائے گا ایک سپاہی نے 22,000 کے لشکر کو مار کے ہلاک کر دیا. روکو روکو، حسین کی تلوار کو روکو. مگر حسین کی تلوار نہیں رک رہی ہے. تمام کو چیخ پھاڑ کر کے تمام کو ستیہ ناش کر کے حسین کا جو گھوڑا تھا دریائے فرات میں جا کر پانی چلو سے اٹھایا اور کہا تم سمجھتے کیا ہو کہ تم نے حسین سے پانی بند کر دیا. ارے حسین سے تم پانی کیسے بند کر سکتے ہو؟ ارے حسین نے اس پانی کو پینا بند کر دیا ہے. اب حسین اس پانی کو نہیں پیے. اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے آپ اس برسوں کا پانی پیے. یہ وہ حسین تھے جو آج ہمارے پاس اسلام اور یہاں تک آیا ہوا ہے. ہم بڑے آرام سے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اور اسلام ہمارے پاس آ گیا. اسلام آج سے نہیں، نبی کے سامنے سے اسلام آدم علیہ السلام. اسلام تو جب سے آدم آئے یا اسلام ہے کیسے؟ ہماری بات سمجھیں. لوگ کہتے تھے اسلام مذہب کہ نبی سے چلا کیا ہے؟ اب جس نے خدا کو پہچانا وہ اسلام والا ہے، اسلامی مذہب والا ہے. آدم علیہ السلام نے اللہ کو پہچانا، اسلام. یعقوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سب اللہ کو پہچانا. اسلام اسلامی مذہب ہے جو خدا کو پہچانتا ہے. ارے جیسے کہ لا الہ الا اللہ، یہ لوگوں اللہ ایک ہے. بولے تم کون ہو؟ آدم شفیع اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. موسیٰ علیہ السلام ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے. لا الہ، لا کی تلوار لے، سب کا گلا اتار لے. لا الہ کوئی نہیں الا اللہ، بس اللہ ہے. اور یہ ملک اللہ کا ہے، جہان اللہ کا ہے. تم اللہ کے ہو، ہم اللہ کے. اللہ کے کوئی غیر اللہ بھی ہے؟ لا الہ الا اللہ. بولے تم کون ہو؟ موسیٰ کلیم اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا کلیم ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. ابراہیم خلیل اللہ ہے. اے لوگوں کوئی نہیں، لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ، بس اللہ کے سوا. بولے تم کون ہو؟ بولے ابراہیم خلیل اللہ، میں اللہ کا خلیل ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. عیسیٰ علیہ السلام آئے لا الہ کوئی نہیں الا اللہ، بس اللہ ہے. بولے تم کون ہو؟ عیسیٰ روح اللہ. اسی طریقے سے نبی آتے چلے گئے اور یہی کلمہ پڑھتے چلے گئے. جو اسلام میں داخل ہوتا رہا بس وہی کلمہ اس کا پڑھتا. ہمارے نبی نے فرمایا لا الہ کوئی نہیں الا اللہ، بس اللہ ہے. محمد میں اللہ کا رسول ہوں. کہ یا رسول اللہ کوئی انبیاء آگا، کوئی رسول آگا آپ کے بعد کوئی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء اور میری امت کے علماء نبی تو نہیں ہوں گے مگر بنی اسرائیل کے انبیاء سے کم نہ، بنی اسرائیل کے انبیاء سے کم نہ. مگر کچھ اس میں ایسے بھی ہوں گے جو نبوت کا اعلان پھر بھی کر دیں گے.
کیونکہ گدھے ہو گئے، انہیں کوئی خبر نہیں۔ اگر نبی کا اعلان کرنے سے قرآن جھوٹا، نبی جھوٹا، تو تجھے اپنے نبی سے پیار نہیں، قرآن سے پیار نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے ہوں گی۔ جب اللہ کے لیے تو تو میڈک کی طرح کیوں بھول گیا؟ اس کا بتا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ ایسا تو نہیں کہ شیطان نے ہوا بڑھ دی ہو؟ صاف سی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، کوئی کسی کی تعریف نہیں۔ چند دنوں کے لیے تجھے وجود بخشا اور تھوڑے سے علم سے نواز دیا تو تو سمجھ گیا مجھ سے بڑا گھنتر کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گھنتر کوئی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھ، تیرے رب کی شان نہ گل چمن میں رہے گا، نہ چمن میں ڈوبا کی، مٹیں گے سب ہی تجھی پر رہے گا ڈوبا، کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی۔ دیکھو رات تھوڑی سی رہ گئی ہے، وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، میرا ذہن جو ہے چاروں طرف تو بھاگ گیا کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں آخر کروں، مگر جو سمجھ میں آ رہی ہو پڑھ لو۔ صحیح ہے نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی۔ اب تو تعریف کسی کی بھی کرے، تو تعریف کسی کی بھی کر لے، مگر ہے تیرے رب کی تعریف۔ تیری بھول ہے جو اپنے بھائی کی تعریف کرتا ہے، تعریف تیری بھول ہے جو آدم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، یعقوب علیہ السلام کی تعریف اللہ کی تعریف، یوسف علیہ السلام کی تعریف اللہ کی تعریف، زکریا علیہ السلام کی تعریف اللہ کی تعریف، یونس علیہ السلام کی تعریف اللہ کی تعریف، تمام نبیوں کی تعریف، موسیٰ کی تعریف اللہ کی تعریف، عیسیٰ کی تعریف اللہ کی تعریف، محمد کی تعریف اللہ کی تعریف، یعقوب کی تعریف اللہ کی تعریف، عمر کی تعریف اللہ کی تعریف، ابراہیم کی تعریف، سب کی تعریف اللہ کی۔ اور کہہ کے اگر تمہاری بھی تعریف ہے تو سب اللہ کی تعریف، اس محض کی تعریف اللہ کی تعریف، اس کے کمالات، اس کو بنانے والا میرے پروردگار کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ سبحان اللہ۔ آسمان کی تعریف اللہ کی تعریف، چاند کی تعریف اللہ کی تعریف، سورج کی تعریف اللہ کی تعریف۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ چاہے تم بھول کے یہ کہہ دو بڑا کتنا اچھا ہے، مگر بنانے والا میرا ہاتھ ہے، بنانے والی میری طاقت ہے، اور کسی کی طاقت بس اللہ ہے، بس کوئی نہیں۔ میں تو مالک ہی ہوں، میں تو مالک ہی، بس سمجھ لو۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا، تو میں تو مالک ہی کہ ہو مالک۔ ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو، اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے نیند ستا رہی ہے، زیادہ خون نکالنا بھی کسی کا اچھا نہیں، کیونکہ ایک ہی بات کافی ہے تجھے پانے کے لیے، ایک بات کافی ہے تجھے پانے کے لیے، اور زندگی سمر جائے گی تجھے پانے کے لیے۔ جب تک انسان ہزارے میں ہے، جب تک اپنے رب کو نہیں پہچانے۔ جب دن نکلے تو تم روزی تلاش کرو، اور جب رات کی گھٹائیں ہو تو اسے تلاشو، تمہاری روزی جس کے پاس، تمہاری روزی جس کے پاس۔ ہم راتیں ایسی کاٹ دیتے ہیں، دن ایسی کاٹ دیتے ہیں، بس لا الہ کوئی نہیں الا اللہ، اللہ کی صفت، یہ ملک اسی کا ہے،
یہ زمین اسی کی، آسمان کسی کا کچھ نہیں، اپنے آپ کو پہچانا۔ نبی نے تو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ بڑے آرام سے کہہ رہے گوش آدمی نے کہا میرے چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، ہائے میرے چاہنے والا مشرق میں ہو، پہلا الفاظ کو پکڑیے، میرے چاہنے والا نہیں گیا کوئی بھی ہو، میرے چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر مل جائے تو میں وہیں سے رکھ دوں گا۔ آپ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے رکھ لیں گے؟ تو ہمارے سنی بھائی بھی حساب لگا رہے ہیں کہ وہ اڑ کے چلے جائیں گے، ہاں ان کے تو ہاتھ بہت لمبے ہیں، اڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ کو سے آدم فرما رہے میرے چاہنے والا، ارے میرے چاہنے والا وہ میں ہی بن چکا ہوں اور کوئی نہیں ہے، اس نے جو ڈھکا وہ میں نے ڈھک دیا، ڈھکنے کو اپنا ڈھک لگا۔ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ کے چلے جائیں گے، کیسے چلے جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے، کیا ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ آئینے کو جانتے ہو؟ آئینہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا آئینہ؟ آئینہ کو نہیں جانتا؟ دیکھا ہے، ارے شیشے کو بھی جانتے ہو؟ مگر جب آئینے پہ جب اپنی نظر پڑتی ہے تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، آتا ہے اپنا چہرہ اس آئینے میں نظر آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے، جب تمہاری اپنے مومن بھائی پہ نظر پڑے تم اس میں تم دکھائی دو، اور جب اس کی نظر پڑے تم اس سے تم آپس میں ایک ہو، بالکل بھائی بھائی، تمہارا اتنا سارا فرق نہیں۔ میرے نبی سے پوچھا ہے یا رسول اللہ آپ نے سب سے بڑی محبت کی ہے، بڑی محبت کی ہے؟ نبی نے فرمایا میں نے کسی سے محبت نہیں، میں نے اپنے آپ سے محبت کی ہے اور سب میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اس لیے میں نے محبت کی۔ نہ گل چمن میں رہے گا نہ چمن میں ہو باقی، مٹیں گے سبھی تجھی پر، رہے گا تو باقی، رہے گا تو باقی۔ ہے عاشقی میں رسم و ادب، سب سے بیٹھنا، بت کھانا بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، اور سوداگری نہیں ہے زاہد میرا، یہ عبادت خدا کی ہے۔ سوداگری نہیں ہے، یہ عبادت خدا کی ہے۔ ایک ایک خبر جزا کی، تمنا بھی چھوڑ دے۔ اگر تو سوچتا میں نماز پڑھوں تو اس کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی تو تیری بے عقلی کی بات ہے۔ اب جنت والے کو کیوں نہیں مانتا جس نے جنت کو پیدا فرمایا؟ ایک بڑھیا بولی، ایک نے کسی نے اعلان کیا بادشاہ تھا، بولے مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ بولے سر کیا جو مانگو گے وہی ملے گا؟ ہاں جو مانگو گے وہی ملے گا۔ یہ واقعی میں وہی ملے گا؟ ہاں وہی ملے گا۔ تو بولے مجھے 10 بیگھے زمین فلاں جگہ کے نام کرا دو۔ بولے جاؤ بدیل لکھ دو۔ بولے مجھے 10 بیگھے نام کرا دو۔ بولے چاول لکھ دو، مجھے 5 بیگھے نام کرا دو، مجھے 20 ایکڑ زمین نام کرا دو۔ جس نے جتنا مانگا بصیر سے وہ لکھتا کے چلے گئے اور دے دیا۔ آخر میں بڑھیا بچی، کون بچا؟ بڑھیا بچی۔ بڑھیا کو بولی مانگ لے کیا مانگنا چاہتی ہے؟ بولے سرکار جو مانگوں گا وہی ملے، جو مانگوں گی وہی مل جائے گا۔ بولے ہاں ہاں مانگ لے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں ہم نے سب کو عطا کر دیا مانگنے والے کو؟ تو بھی مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ تو بولے ایک بار۔ بولے ہاں کیا کہہ دیا مانگ؟ بولے ایک بار۔ 3 بار کہنے میں بات پکی ہو جاتی۔ بولے ہاں مانگ لے کیا مانگنا چاہتی ہے؟ بولے مانگ۔ جاگ کر بادشاہ سلامت کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بولے آپ کو مانگتی ہے۔
بولے مجھے مانگتی، دماغ صحیح ہے تیرا؟ ارے اپنی حیثیت سے مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بولے سرکار تم کو تم ہی سے مانگتی، بھاگی تیرا کرواؤ سے دیوانی ہو گئی، اس کی مت ماری گئی، سب سے خون لگا کے پھر اس کے ہاتھ پر بولے تم کو تم ہی سے مانگتی، پھر تیرا کراؤ حیثیت سے مانگ، اپنی آواز سے مانگ، پھر گئی، پھر جا کر ہاتھ رکھ دیا۔ بولے کیوں ایسا، کیوں تو ہمیں کیوں مانگ رہی ہے؟ بولے سرکار کوئی 2 بیگھے میں، کوئی 10 بیگھے میں، کوئی 5 بیگھے میں مانگ لیا، نمبر میں کیسے مان جاؤں؟ اگر میں نے تمہیں مانگ لیا تو جتنا پورا ملک ہے سب میرا ہی تو ہو جائے، میں کوئی اتنی بڑی لے کر تھوڑی، تو اے ایمان والو جنت کی طرف کو ذرا تھوڑی ہلکی کرو، اسے مانگو جس نے جنت کو بنایا۔ اے مولا تیرا قرب ہاتھ چاہیے، اے مولا ہمیں تیرا ساتھ چاہیے، اے مولا ہم تجھ سے یہاں تک آئے، اب تجھی میں جلوگر ہونے والے ہیں، تو ہمیں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما دے، نہیں تمہیں تو جنت چاہیے۔ ایک قلندر رو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، کہتا ہے مولا تو مجھے معاف کر دے، اے مولا تو مجھے معاف کر دے، اے مولا کہ میرے گناہوں کو درگزر کر دے، اے مولا تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رابعہ بصری سامنے سے حجرے میں سے سن رہی تھی، جب یہ حالت دیکھی، دیکھتے دیکھتے بڑے خاموش ہوئی اور بولی خاموش، بہت دیر ہو گئی تجھے بک بک کرتے ہوئے، بہت دیر ہو گئی تجھے بک بک کرتے ہوئے۔ رونے لگا، روتے کے ساتھ ہی کیا کہنے لگا، بولے رابعہ بصری میں اللہ کو راضی کر دیا تھا، اور تم یہ کہہ رہی ہو، تم یہ کہہ رہی ہو کہ بک بک کر لیا؟ ہاں بک بک کر لیا ہے تو، ارے خدا کو راضی کرنے سے پہلے خدا سے تو راضی ہو جا۔ مال بڑھنے پر، مال گھٹنے پر، غریبی آنے پر، تمام بیماری پریشانی آنے پر تیری اس بات میں شک بنا ہو تو سمجھ لے تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تو تجھ سے راضی ہوئی۔ اب کیا کرتے ہیں؟ راضی۔ اچھا ایک بات بتا، ہم نماز میں کتنی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ مجھے چوری سے بچا دے، یا اللہ مجھے زنا خوری سے بچا دے، یا اللہ مجھے مکاری سے بچا دے۔ جھوٹ موٹ رونا چاہ رہے ہیں مگر ڈھنگ سے نہیں رو رہے، اتنا قبر کاٹتے کاٹتی اتنی دعائیں، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ میں کسی کی حالت میں میں کسی کی حالت کو نہیں بدلتا، اللہ نے تیری کو سنتا ہوں۔ ارے جو تو دعا مانگ رہا ہے ایک بات تیری کانوں سے بھی تو ٹکرا جا اور تو خود سن لے اور تمام گناہ چھوڑ دے تو تیرے رب نے تیری سن لی۔ شیخ کو کل سے مجھ کو ان سے لگن، اپنی اپنی لوش اپنا اپنا چلن، عشق اعجاز شدت کا قائل نہیں، یا زمانے کا بن یا محمد کا بن، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔